یسار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بتائیں جو رات میں آئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا، خدا کی قسم تو رات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، چنانچہ تو رات میں ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور امیوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، نہ آپ سخت گو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دنیا سے اٹھائیں گے جب کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کر ٹیڑھے دین کو سیدھا کر لیں گے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ حضرت وہب بن منبع بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ اے داؤد، تمہارے بعد عنقریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ وہ سچے اور سردار ہوں گے، میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کی ہے، اور ان پر وہ چیزیں فرض کیں جو انبیاء رسولوں پر فرض کیں، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفات بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں ان کی یہ صفات پاتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والے ہیں، اچھے برے ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اور اونچائی پر آتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے۔ ان کی اذان آسمانی فضا میں گونجے گی، وہ نماز میں ایسی دھیمی آواز سے اپنے رب سے مغلام ہوں گے جیسے چٹان پر شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اور فرشتوں کی صفوں کی طرح ان کی نمازوں میں صفیں ہوں گی، اور نماز کی صفوں کی طرح ان کے میدان جنگ میں صفیں ہوں گی۔ اور وہ جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلیں گے تو مضبوط نیزے لے کر فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے، اور جب وہ اللہ کے راستے میں صف بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا جیسے کہ گدھ اپنے گھونسلے پر سایہ کرتے ہیں، اور میدان جنگ سے یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی جیسی ایک اور روایت بھی منقول ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی، ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، ہر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اپنی نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھیں گے، اور پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے، اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہوں۔ میں یعنی کمر پر منگی باندھیں گے اور وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔